تو میرے عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نظم حمد کے سوالات کریں گے کیونکہ ہم نے پڑھائی بھی کر لی تھی، اس کے ذخیرہ الفاظ بھی ڈسکس کر لیے تھے۔ اب باری آتی ہے اس کے سوالات کے جوابات ڈسکس کرنے میں۔ گزارش میری یہ اساتذہ کرام سے ہے کہ اگر وہ کمرہ جماعت میں یہ سبق پڑھا رہے ہیں تو جوابات کبھی بھی بورڈ پر مت لکھیں، ہاں ان کی ہنٹس ضرور لکھ دیں، ان کے لیے اشارات ضرور تحریر کر دیں تاکہ ان اشارات کی مدد سے اپنے جوابات تحریر کر سکیں۔ جیسے پہلا سوال ہے، سارے جہان کا مالک کون ہے؟ سارے جہاں کا مالک کون ہے؟ اب بچوں کو بتا دیں، بچے تو خود ہی بتائیں گے۔ یہ سوال ایسا ہے کہ جو بچے کو پتہ ہوتا ہے، اور جماعت سوم کے بچے اتنے بڑے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ سارے جہان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو ہنٹ اس کے لیے آپ اللہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے بچوں کو اگر اللہ تعالیٰ لکھنا نہیں آ رہا پورا، تو آپ بورڈ پہ اللہ تعالیٰ لکھ دیں اور بچے کو کہیں کہ پورا مکمل جملے میں جواب تحریر کرے۔ کبھی بھی ایک حرفی یا دو حرفی الفاظ ان کو کے جوابات تحریر مت کروائیں۔ حق پرستوں کا نگہباں تو ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو چیپٹر میں سے ہے، یہ نظم میں دیا گیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سچ بولنے والے کا ساتھ دیتا ہے۔ حق پرستوں کا نگہباں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ سچ بولنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کی کون کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ کی محکوم ہیں؟ تو جتنے بھی جن و ملک ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی محکوم ہیں، انسان بشر سب اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ تو بچے یقیناً کہیں گے ہم کرتے ہیں۔ تو کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ نماز پڑھ کے، اس کا شکر ادا کر کے، تو ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں۔ آگے ہم جملے ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جہان، تو بچوں سے پوچھیں یہ جہان انہیں بتائیں کہ دنیا کو کہتے ہیں، جہان کا مالک کون ہے، جہان میں کون کون سی چیزیں ہیں، یہ جہان کیسا ہے۔ جب اس طرح کے سوالات کریں گے تو اس کے جوابات جو ہیں وہ جملوں کی صورت میں ہوں گے، تو بچوں کو جملے میں استعمال کرنا جہان کا ڈیفینیٹلی آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے چاند، بچوں سے پوچھیں چاند کب نکلتا ہے، چاند کی کتنی اشکال ہیں، مطلب کبھی چاند آپ کو آدھا نظر آتا ہے، کبھی پورا نظر آتا ہے۔ عید کا چاند بھی تو ہوتا ہے، ہر مہینے چاند نکلتا ہے، نیا چاند نکلتا ہے ہر مہینے۔ تو یہ اس طرح کے سوالات آپ بچوں سے کیجئے، تو وہ آپ کو جب جواب دیں گے تو وہ جملے بھی بنانا جو ہے وہ سیکھ جائیں گے۔ مہرباں، اللہ مہربان ہے، انسان کس پہ مہربان ہو سکتا ہے، ہمیں مہربان کیوں ہونا چاہیے، مہربان ہونے سے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں انہیں ضرور سکھائیں جس سے وہ جملے بنانے میں ان کو آسانی ہو۔ حق کا مطلب ہوتا ہے سچ، حق ہمیں حق بات کیوں کہنی چاہیے، ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی باتیں آپ ان سے کیجئے تو وہ جملوں میں اس کو استعمال کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ آگے حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ہم کب کب پڑھتے ہیں؟ اکثر ہم اسمبلی میں بھی حمد پڑھتے ہیں، میلاد میں پڑھی جاتی ہے۔ مطلب اس طرح کے سوالات کرنے سے بھی وہ اس کے جوابات دیں گے، تو آپ وہ آسانی کے ساتھ اس کو حل بھی کر لیں گے۔ آگے ہم اس کی جو ایکٹیویٹی نمبر 4 ہے وہ آپ ان سے خود کروائیں۔ بچوں سے کہیں کہ آپ ان کو مصروں کو آپس میں ملائیں گے وہ کس طرح؟ انہیں یہ بتائیں کہ آخری لفظ جو ہم آواز لفظ ہے اسی سے ملتا ہے، کیونکہ ہم قافیہ ہم آواز لفظ یہ جماعت دوم میں کر چکے ہیں۔ بچوں کو آئیڈیا ہے کہ آخری لفظ جو ہے وہ اگر سیم ہوتا ہے تو ہم نے کس طرح سے اس کو آپس میں ملانا ہے۔ تو جملے وہ خود بھی ملا لیں گے، ملانے میں مشکل ہو تو انہیں کہ نظم پڑھیں، نظم پڑھ کے یہ انہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس مصرے کے بعد کون سا مصرع آتا ہے۔ مصرے کے بارے میں بھی ضرور انہیں بتا دیں کہ مصرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شعر کی ایک لائن، دو لائنیں مل کر دو مصرے مل کر شعر مکمل کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ ہم اس کی اگلے سوالات جو ہیں، سوال نمبر 7 جو ہے، کیونکہ 5 اور 6 اس کا جو سوال ہے وہ ایک تخلیقی کام ہے جو کمرہ جماعت میں گفتگو کے دوران کروایا جا سکتا ہے، لیکن جو سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس 7 سوال جو ہے وہ کروانے والا سوال ہے، جس میں آپ نے بچوں کو پہلے کانسیپٹ دینا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بچے اس کو حل کرنے کے قابل بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم سوال نمبر 7 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔